اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد. ذہن محترم، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے، گزشتہ ہفتے سے ہم نے نہج البلاغہ کے اوپر 2 درس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کا آج یہ دوسرا اور آخری درس. آپ اس کو درس کہیے یا لیکچر یا کوئی بھی اس کو تعبیر فرمائیے. قدر نامساعد حالات نے اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آپ کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے، طبیعتاً ہمیں بھی فیس کرنی پڑے گی، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں. تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ علم ایک فضیلت ہے، اور ہم اور آپ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها. لہٰذا اس سختی کو تحمل کریں گے تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم کے اذن سے امیر المومنین کی ذات مقدس کے علم سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. نہج البلاغہ مولا کے فرامین کا مجموعہ ہے، جس کے اوپر ایک تعارفی گفتگو پچھلے ہفتے ہو چکی ہے، اور اس میں ہم نے عرض کیا کہ مولا کائنات نے انسانی زندگی کے ان مسائل کو حل کیا ہے اس کے اندر کہ جن کو کم از کم فی الحال سائنس ڈیل نہیں کرنا چاہتی. فی الحال جو ماڈرن سائنس کا ایرینا ہے جس کے اندر وہ کام کر رہی ہے وہ میٹیریلزم کے اندر لمیٹڈ ہے، اور اس لمیٹیشن کی وجہ سے وہ جو انسانیت کے اصلی مسائل ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے سائنس کے ذریعے سے. یعنی ہمارے پاس یہ مسئلہ تو ایڈریس ہو رہا ہے کہ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ مسئلہ بھی کہیں نہ کہیں سائنس میں اکنامکس کے اندر ڈیل کیا جا رہا ہے کہ اس پروڈکشن کو تقسیم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار کیا جائے، لیکن اس مسئلے کو کوئی ڈیل نہیں کر رہا کہ ظالم انسان کی طبیعت کو کس طریقے سے رام کیا جائے. انسان کے اندر مشکل پیداوار کی کمی نہیں ہے، اور نہ انسان کے اندر مشکل یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتا. انسان کے اندر مشکل صرف اتنی ہے کہ اس کی ایک ظالمانہ طبیعت ہے، اور وہ جو ظالمانہ طبیعت ہے اس کے نتیجے میں نہ پیداوار وہ پیداوار کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے، اور نہ تقسیم وہ تقسیم کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. لہذا شہید باقر صدر نے کتاب اقتصاد الناس کے اندر آیہ کریمہ سے استفادہ کیا. بہت مختصر آیہ کریمہ، ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان اپنی طبیعت کے اندر ظلم کرتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے. انہوں نے استفادہ یہ کیا کہ انسان کا ظلم یہ ہے کہ جب اس کو دولت ملتی ہے تو وہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں کرتا، اور کفران نعمت اس کی یہ ہے کہ اس کو وسائل ملتے ہیں اور ان وسائل کو صحیح بروئے کار لا کر پیداوار نہیں کرتا. اور ہمارے ملک کی مثال دونوں ظلم کے اندر، دونوں غلطیوں میں بہترین مثال ہے کہ بیش بہا وسائل یہاں پر موجود ہیں، بحمد اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کثیر یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا وہ استفادہ نہیں ہو پایا جو ہونا چاہیے تھا، جس سے ہماری پروڈکشن کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور یہ اس وقت جیسے اب لائٹ گئی ہوئی ہے خود ایک مثال ہے. ابھی کچھ وقت پہلے ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کسی اور ملک سے ایک پاکستانی یہ تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں پر لائٹ بار بار جاتے دیکھ کر کسی ایک سیمینار کے دوران یہ کہا کہ تعجب اس قوم کے اوپر ہے جس کے پاس سورج اتنی بڑی مقدار کے اندر موجود ہے، سن لائٹ اتنی بڑی مقدار کے اندر موجود ہے، اتنے لمبے ڈیوریشن کے اوپر موجود ہے، اور پھر بھی اس ملک کے اندر لائٹ جا رہی ہے اور وہ لوگ پاور کے بحران کا شکار ہیں، کرائسس کا شکار ہیں. ہم لوگ ہیں جس نے کفران نعمت کیا. ہمارے پاس پانی موجود تھا جس کو ڈیم نہیں بنایا. نتیجہ یہ کہ ایک ڈیم بنانے کے لیے 40 سال ڈسکشن ہمارے ملک میں ہوتے رہے اور وہ نہیں بن پایا، اور ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں. تقسیم میں بھی غلطی ہے، تقسیم جو کچھ ہوئی وہ عادلانہ نہیں ہوئی، ظالمانہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے گئے. اب جو نہج البلاغہ کا موضوع ہے وہ یہیں پر ہے کہ نہج البلاغہ انسان کی طبیعت کو کنٹرول کرنے کی کتاب ہے کہ کس طریقے سے انسان کی طبیعت کو کنٹرول کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کے ریلیشن شپس ہیں ان کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے. میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں 2 خطبے عرض کیے تھے. ایک خطبہ مکمل جو چھوٹا سا خطبہ تھا، اور ایک مختصر سا بیان کیا تھا جس کا بھی تفصیل بیان کرنا باقی ہے. خطبہ نمبر 32 مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کے ترجمے میں خطبہ نمبر 32 تھا، جس کو ہم نے کچھ بیان کر دیا تھا اور کچھ بیان ہونا باقی ہے. لیکن ابھی میں آغاز خطبہ نمبر 50 سے کروں گا. مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کے ترجمے میں
50ویں نمبر پر خطبہ قرار پاتا ہے، اور اس 50 نمبر خطبے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ معاشرے میں انحراف کیسے آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی سوسائٹی کے اندر مسلسل کچھ چیزیں ہیں جو پیش آ رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کی حمایت میں نہیں ہے، کم از کم یا دین کی دشمنی میں ہے، یا دین کو نظر انداز کر کے۔ مولا یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ فتنہ کیسے بنتا ہے، اور اس کے اوپر ایک تجزیہ مولانا نے یہاں پر بیان کیا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے فتنے کی تعریف عرض کر دوں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ جس کو ہم انگلش میں اگر بہت سادہ ترجمہ کرنا چاہیں تو کیوس تعبیر کریں گے، لیکن نہ کہ ہر کیوس، بلکہ ایک خاص کیوس، اور وہ یہ ہے جس کے اندر حق اور باطل کو تمیز نہیں دی جا سکے گی، جس میں آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پائیں گے کون سا حق ہے اور کون سا باطل ہے۔ اس کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں۔ فتنہ ایسی ایک حالت کا نام ہے جس میں انسانوں کے اندر سے حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں جان پاتے کہ یہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب یہ فتنے کہاں سے بنتے ہیں؟ مولانا نے اس خطبے کے اندر اس کا تجزیہ فرمایا ہے، اس طرح سے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحکام تبدع۔ فرماتے ہیں فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کی ابتدا وہ خواہشات نفسانی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ احکام ہیں جو ایجاد کیے جاتے ہیں جن میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مولا فرمانے اگر کسی معاشرے کے اندر فتنہ چھا جاتا ہے، مثلا فتنہ کیا ہے؟ ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ اور واضح ہو۔ فرض فرمائیے بعض کارنرز کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں شراب حرام ہے یا حلال ہے، جبکہ 100% جانتے ہیں ہم لوگ کہ آج سے 15 سال پہلے بھی کسی نے ڈسکشن نہیں کیا ہوگا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، 100% حرام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گیا کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم کچھ وقت پہلے تک بھی اچھی طرح جانتے تھے، مثال کے طور پر 30-40 سال پہلے تک ہماری نسلیں بہت اچھی طرح جانتی تھیں کہ میوزک سننا 100% حرام ہے، کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا، لیکن گزشتہ 30-40 سال کے اندر اس فتنے کو اس جگہ تک پہنچا دیا گیا کہ آج تقریباً ایکسیپٹڈ ریئلٹی کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہاں میوزک سننا جائز ہے، جبکہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آج سے 40 سال پہلے کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ میوزک بھی کہیں جائز ہوگا، لیکن اب ہو گیا۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے کا آغاز کہاں سے ہے؟ مولا فرمانے فتنوں کا آغاز چند خواہشات نفسانی سے ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات نفسانیوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم غلط خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو سب دنیا ان کو مجرم کہے گی، مجرم کہلانا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو کچھ لوگ اپنی خواہشات نفسانیوں کو پوری کرنے کے لیے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، دین کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ یعنی بنی امیہ کا جرم یہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر بنی امیہ نے شراب کیوں پی، ہاں یزید بھی شراب پیتا تھا، دوسرے لوگ بھی شراب پیتے تھے، اصلی جرم یہ تھا کہ شراب کو خلیفہ مسلمین بن کر پیے اور اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے، یہ یزید کا اصلی جرم تھا۔ مثال کے طور پر یزید کے جرائم کی فہرست میں سید الشہداء نے بھی بیان کیا، مدینے کے اصحاب نے بھی بیان کیا کہ یزید انتہائی غلط انسان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے اور یہ جوا کھیلتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے گا کیا یہ کوئی اسکیل ہے کہ جو کوئی شراب پیتا ہے اور شارب اور جوا کھیلتا ہے وہ یزید کے برابر ہے؟ نہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ لوگ شراب پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، دونوں کام حرام ہیں، لیکن وہ یزید کے برابر نہیں ہوتے۔ یزید کے برابر کب ہوتے ہیں؟ جب وہ ان دونوں کو جائز بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ فتنے کی حالت ہے جس کے اندر کچھ غلط کو صحیح کیا جاتا ہے اور کچھ صحیح کو غلط کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پردے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اسلام کے دوسرے اور بہت بڑا معاملہ سود کا معاملہ کہ جس کو مختلف قسم کے عناوین دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سارے کام کب شروع ہوتے ہیں؟ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کی ابتدا وہ خواہشات نفسانیہ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ احکام ہیں جو ایجاد کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مصنوعی احکام دیتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے انگلینڈ کے کسی مسلمان عالم نے یہ حکم دیا کہ اگر شراب چند قطرے پی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کچھ خواہشات نفسانیہ ہیں، کچھ لوگ جن کا دل چاہتا ہے حرام کریں، وہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ، اور کچھ احکام ہیں جو ایجاد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو احکام ہوتے ہیں ان میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کبھی کوئی غلط حکم ایسا نہیں ہوگا جس کی کتاب خدا سے تائید ملے۔ تو تمہارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے احکام دیے جائیں تم فوراً کتاب خدا کے اندر دیکھو،
اللہ کی کتاب کے اندر دیکھو کہ آیا اللہ کی کتاب نے اس حکم کو قبول کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا اور پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ فتنہ پھیلانے کے لیے ایک کوشش ہے جو کی جا رہی ہے. اور خدا کے دین سے ہٹ کر کچھ لوگ اور لوگوں کو اپنا ولی امر بنا لیتے ہیں. وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ. امام فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جرم کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمت نہیں کر پا رہے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے حکم گڑھ کے دیتے ہیں، خدا کی کتاب کی مخالفت سے کتابیں حکم گڑھ کے دیتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو لیڈر بن جاتے ہیں جبکہ وہ دین خدا پہ نہیں ہوتے. لوگ ان کو لیڈر مان لیتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے دین پر نہیں ہوتے. فرما رہے ہیں اگر یہ تین حالتیں ہوں سمجھ جاؤ اب فتنہ آئے گا. بدقسمتی سے یہ تین حالتیں معاشرے پر حاکم ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو جرم کرنا چاہتے ہیں جن کے اندر ہمت نہیں ہے فی الحال. کچھ لوگ ہیں جو ان مجرموں کی حمایت کے لیے احکام گڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ہے. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لیڈرز ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہیں. امام فرما رہے ہیں اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی رہتا تو حق تلاش کرنے والوں سے مخفی نہ رہتا، اور اگر حق باطل کی آمیزش سے پاک رہتا تو دشمن کی زبانیں اس کی مخالفت کرنے سے بند ہو جاتی. عرض آپ کی خدمت میں یہ تو فتنے کا آغاز ہے کہ تین قسم کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو خواہشات نفسانیہ کے پیروکار ہیں، ایک وہ لوگ جو دین کے مصنوعی احکام گڑھنے والے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ان تمام لوگوں کی لیڈرشپ کرنے والے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ لوگ پھر بھی کامیاب نہ ہوتے اگر ایک اور فنومینا نہ ہوتا. ایک فنومینا اور ان کا ساتھ دیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ فنومینا ہے حق اور باطل کا مل جانا. حق اور باطل مل جاتے ہیں. یہ تین لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کے مقابلے میں. اس موقع پر ایک غلطی ہو جاتی ہے، کچھ اہل حق باطل پر بھی عمل کرنے لگتے ہیں اور کچھ اہل باطل حق پر بھی عمل کرتے ہیں. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اہل باطل کچھ نہ کچھ حق لے کر چلتے ہیں. اس کی وجہ بہت واضح ہے. اگر اہل باطل صاف صاف کہہ دیں ہم اہل باطل ہیں تو کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گا. تو اہل باطل ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حق بولتے رہیں. آپ دیکھ لیجئے گا دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدان بھی کم سے کم نعروں کی حد میں بہت خوبصورت نعرے لگائیں گے. یہ وہ باطل ہے جو حق کو لے کر ساتھ چلتا ہے، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے. مولا فرما رہے ہیں اگر باطل حق کو لے کر نہ چلتا اور یہ بتا دیتا کہ ہم باطل ہیں تو پھر کون اس کی پیروی کرتا. تو باطل تو حق کو لے کر چلتا ہے. لیکن یہ مشکل قابل حل تھی. ایک اور مشکل سامنے آتی ہے، کچھ اہل حق ہوتے ہیں جو وہ بھی باطل کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اگر اہل حق باطل کو لے کر نہ چلیں تب وہ مشکل حل کی جا سکتی تھی. مثلا ہمارے پاس اہل حق ہوتے جنہوں نے باطل پر کچھ عمل نہیں کیا ہوتا تو لوگ بہت آسانی سے سمجھ جاتے کہ دیکھو یہ حق ہے اور وہ باطل ہے جو تھوڑا تھوڑا سا حق کو لے کے چل رہا ہے. لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اہل حق بھی تھوڑا تھوڑا سا باطل کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا مولا فرماتے ہیں جب یہ ہوتا ہے کہ اہل حق باطل کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کیا ہے؟ مثال اپنی ذات پہ رکھ کے دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی مولوی کے اندر کوئی برائی دیکھی ہو، یہ وہ اہل حق ہے جو باطل کو لے کر چل رہا ہے، یا ہے تو اہل بیت کا ماننے والا زندگی کے اندر گناہ بھرا ہوا ہے تو اہل حق لیکن باطل کو لے کے چل رہا ہے. مولا فرمانے جب ایسا ہوتا ہے تو اس آدمی کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. الٹا ایک اور کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ دشمن کی زبانیں بہت تیز تیز چلنے لگتی ہیں. مولا فرما رہے ہیں اگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ اگر حق باطل کی آمیزش سے پاک رہتا، یعنی حق باطل پر عمل نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تو دشمنوں کی زبانیں اس کی مخالفت کرنے سے بند ہو جاتی، تو پھر کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. لیکن مشکل کیا ہے کہ اہل حق باطل میں سے کچھ نہ کچھ لے کر چلتے ہیں. اب دیکھیے اور اس کو بڑی مثال میں دیکھ لیجئے. مثلا ہے تو اہل بیت کے ماننے والے لیکن قرآن کریم ان میں کم ہے، مخالفین میں زیادہ ہے. نتیجہ مخالفین کی زبانیں تیز تیز چلیں گی. ہے تو اہل بیت کے ماننے والے لیکن نماز ان میں کم ہے، نماز دوسروں میں زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ اہل باطل کی زبان تیز تیز چلے گی، اور اتنی تیز چلے گی کہ میں اور آپ سنبھال نہیں پائیں گے. لہذا اہل باطل کی جرت ہو جائے گی کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں کو کہیں یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں.
اور کبھی اہل بیت کے ماننے والوں کو کہیں کہ یہ نماز کے ماننے والے نہیں ہیں، جبکہ یہ اس کے ماننے والے ہیں جو شب عاشور بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے۔ اس کے باوجود الزام لگ جائے گا۔ کیوں الزام لگ جائے گا؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ باطل کو لے کر چلے تھے۔ اس کے بعد مولا آخری جملے میں ارشاد فرماتے اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ حق سے لے لیا جاتا ہے اور کچھ باطل سے، اور دونوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ اہل باطل حق سے لے لیتے ہیں، اہل حق باطل سے لے لیتے ہیں۔ اب جو دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر فتنہ چھا جاتا ہے، پھر لوگ تشخیص نہیں دے پاتے۔ بس اسی مقام پر شیطان اپنے دوستوں پر قابو پا لیتا ہے، اور جو لوگ بچے کھچے رہ جاتے ہیں ان کے لیے خدا کی توفیق پہلے سے موجود ہے۔ مولا فرمانے اس صورت میں دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ جب فتنہ چھا جاتا ہے تو کچھ تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں اب ان کو شیطان استعمال کر لیتا ہے۔ جب فتنہ چھا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے دماغ میں پہلے سے یہ ہوتا ہے ہم دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی وہ جو اچھے ہیں لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں، اب کوئی دین پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، میں اور تم کر بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ فلاں گناہ ہو رہا ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، یعنی عذر بن گیا، چونکہ گناہ سب کر رہے ہیں تو جو صحیح انسان تھا اس کے لیے بھی گناہ جائز ہو گیا، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سب انسان کوئی گناہ کریں، پوری کائنات مل کر بھی گناہ کرے گی تو کیا گناہ نہیں رہے گا؟ گناہ تو گناہ رہے گا۔ لیکن اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر قابو پا لیتا ہے، شیطان ان کو اپنے میدان میں لے آتا ہے۔ اور جو بچے کھجے رہ جاتے ہیں خدا کی توفیق پہلے سے موجود ہے۔ مولا فرمانے جو بچے کھجے رہ جاتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ مر جاتے ہیں، نہیں، یہ موجود رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں خدا نے توفیق دی بھی ہوتی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی توفیق کو استعمال کرتے ہیں، اپنے حق کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو فتنہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، مولا کائنات نے اپنے زمانے میں آنے والے سب سے بڑے فتنے یعنی غصب خلافت کو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا تخیۃ عمیاء، فرمایا تھا کہ میرے سامنے تخیۃ عمیاء تھا۔ تخیۃ عمیاء ایسی تاریکی جو اندھا کر دینے والی تاریکی ہو۔ ابھی تاریکی ہے لیکن حتیٰ میں کتاب پڑھنے کے قابل ہوں، آپ اپنے اور ہمارے چہرے کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ ایک دفعہ تاریکی اتنی گہری تاریکی ہو جاتی ہے کہ لوگ اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں میرے زمانے میں وہ تاریکی چھا گئی کہ جو اندھا کر دینے والی تاریکی تھی۔ حتیٰ اس اندھا کر دینے والی تاریکی میں بھی خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جو ہدایت پہ چلے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں اور آپ چاہیں گے صرف حق کے اوپر چلیں، اہل باطل مجھے اور آپ کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ صرف اتنی مشکل ہوگی کہ ہم کچھ حق پہ چلیں گے اور کچھ باطل پہ چلیں گے۔ اگر ایسا کریں گے ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، دشمن کی زبان تیز چلے گی، اور جس کو صحیح راستے پہ چلنے کا امکان بھی ہوا پھر وہ بھی غلط راستے کے اوپر چل نکلے گا۔ بس ہماری ذمہ داری انتہائی زیادہ قرار پائے گی۔ درود بھیجے محمد وعلى محمد۔ یہ خطبہ نمبر 50 تھا مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے میں۔ یہ میں تاکید اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو مختلف مترجمین ہمارے پاس موجود ہیں اردو زبان میں، ہر ایک نے کچھ خطبوں کو قبول کیا ہے جن کو مفتی جعفر صاحب نے قبول نہیں کیا تھا، اور بعض خطبوں کو انہوں نے رد کر دیا جو مفتی جعفر صاحب نے قبول کیے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف مترجمین کی ترتیب مختلف ہو گئی ہے، نمبرز مختلف ہو گئے۔ تو وہ خطبہ جو مفتی جعفر صاحب کے پاس 32واں نمبر تھا، مثال کے طور پر اس ترجمے کے اندر 34ویں نمبر پہ آ رہا ہے۔ جو مفتی جعفر صاحب کا 50واں خطبہ تھا وہ اس کے اندر 52 پہ آ رہا ہے، اور میں ایسے ترجمے بھی دیکھ چکا ہوں جن میں 4 نمبر کا فرق ہے۔ لہٰذا میں اصرار کر رہا ہوں کہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے اندر اس خطبے کا نمبر 50 ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر اس کا نمبر 52 تھا۔ اب آئیے اس خطبے کے اوپر جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، خطبہ نمبر 32، تھوڑا سا اس کا بریف شروع سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس جگہ پہ جہاں مولانا نے تقسیم شروع کی تھی۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ مولانا نے یہاں پہ ایک بہت وسیع جملہ ارشاد فرمایا، بہت عمیق جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا اے لوگو، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو جفاکار ہے، ظلم کرتا ہے اور ناشکر ہے۔ یہ زمانہ ظلم کرنے والا ہے، یہ زمانہ ناشکرہ زمانہ ہے۔ ناشکرہ کیا ہوتا ہے زمانہ؟ ناشکرہ زمانہ وہ ہوتا ہے جس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ مسجد ہے، مسجد سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ ناشکری ہے۔ ابھی ہم نے مثال دی، بارش ہو، پانی ہو، آپ اس سے استفادہ نہ اٹھائیں، یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ مسجد ہو آپ فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے بڑھ کر کفران نعمت ہے۔
قرآن کریم آپ کے پاس ہو آپ نہ پڑھیں اور بڑا کفران نعمت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو روایت نے بیان کیا وہ یہ کہ معاشرے میں عالم ہو علم ہو اور لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، فرمایا یہ کفران نعمت ہے. مولا ارشاد فرما رہے ہیں ہم ایک ظالم اور ناشکر زمانے میں ہیں جس میں نیکوکار کو غلط سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا جا رہا ہے. جو صحیح کر رہا ہے اسے غلط کہتے ہیں اور جو غلط کر رہا ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس حالت میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں جاننے والوں سے پوچھتے نہیں ہیں. مولا فرما رہے ہیں ہماری خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے جو جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، جو نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. نتیجہ یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم دنیا کی ہر مفید غیر مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے بچے اگر ہم سے آ کر پوچھیں مثال کے طور پر ٹاور آف پیزا کی ہائٹ کتنی ہے تو ہم بڑے فخر سے اس کو بتانے کی کوشش بھی کریں گے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اپریشیٹ کریں گے، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ بچہ جب خدا کے بارے میں نہیں پوچھتا تو اس سے یہ نہیں کہتے اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے. تو دنیا کی ہر غلط صحیح چیز کے بارے میں پوچھتے ہو لیکن خدا کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے، نبی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے. تو ہماری مشکل یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اس زمانے کے لوگ چار قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جنہیں صرف ان کے نفس کی پستی، سامان کی خرابی اور مال کی کمی فساد سے باز رکھتی ہے. بہت باریک سا فرق ہوتا ہے بزدل میں اور ایک فاسد انسان کے اندر. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک انسان گناہ نہیں کر رہا ہوتا اور اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، اور ایک دفعہ انسان طاقت رکھتا ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہوتا. ان دونوں حالتوں میں ظاہری طور پر دیکھنے میں بہت معمولی سا فرق ہے. پرہیزگاری اور بزدلی ان دونوں میں ذرا سا فرق رہ جائے گا، اور ذرا سا فرق جو ہم ذرا سا کہہ رہے ہیں اصل میں بہت بڑا ہے، وہ معرفت کا فرق ہے. ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا، اس کی بہت ساری اسباب ہیں. میں اپنے اوپر مثال رکھ لیتا ہوں پھر دوبارہ. اگر میں گناہ نہیں کرتا بازار میں کھڑے ہو کر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام ایسا کام ہے، اگر میں گناہ کروں گا پھر میں اپنا کام بھی نہیں کر سکتا. میں مثلا لوگوں کے سامنے دین کا بولنے والا قرار پا رہا ہوں، اگر میں لوگوں کے سامنے کھلے عام گناہ کرتا رہوں گا تو ان میں سے کون مجھے دین کے نام پہ بلائے گا؟ بس یہ ایک پرہیزگاری کی ظاہری قسم ہو سکتی ہے، لیکن اصلی قسم کب ہے؟ اصلی قسم اس وقت ہے جب میں گناہ کر سکتا ہوتا، پبلک کا کوئی پریشر میرے اوپر نہیں ہوتا، تب بھی میں گناہ نہ کروں. یہ اصلی پرہیزگاری قرار پائے گی. مولا فرما رہے ہیں لوگوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے یہ فساد نہیں کر رہے ہوتے، یہ روئے زمین کے اوپر کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ ان کا نفس کم ہے، کم ہمت ہے، ان کے نفس میں ہمت نہیں ہے، ان کے سامان کی خرابی ہے، ان کے پاس وسائل کم ہے، ان کے پاس مال کی کمی ہے. بس یہ فاسد نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ کہیں فرعون بہت بڑا ظالم تھا، میں وہ نہیں ہوں. آپ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس مصر کی حکومت بھی نہیں ہے. اگر مصر کی حکومت ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اندر یزیدیت ہے یا حسینیت ہے، اندر فرعونیت ہے یا حضرت موسیٰ کی روح. میں اور آپ کہیں گے ہم اور آپ صدام حسین نہیں ہیں. یقیناً میں اور آپ صدام حسین نہیں ہیں، چونکہ ہم اور آپ کے پاس عراق کی حکومت بھی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ البتہ ہم انشاءاللہ اس سے بہتر ہیں. مولا فرما رہے ہیں ایک کیٹیگری لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو غلط کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کا نفس کم ہمت ہوتا ہے، اس لیے غلط کام نہیں کرتے. ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس لیے نہیں کرتے. ان کے پاس مال نہیں ہے اس لیے غلط کام نہیں کرتے. اور جب یہ سب مل جاتا ہے تو پھر کھلے عام کرتے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب گھروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں. اگر لوگوں کے سامنے بھی کریں گے تو لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لوگوں کی باتوں کا خوف زیادہ حاکم ہے، اللہ کا خوف کم حاکم ہے. یہ ایک انسانوں کی کیٹیگری ہے. فرمایا کہ بعض وہ ہیں جنہیں صرف ان کے نفس کی پستی، سامان کی خرابی اور مال کی کمی فساد سے باز رکھتی ہے. بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی ہے، اپنے شر کا اعلان کر دیا ہے، اپنے سواروں اور پیادوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اپنے نفس کو تیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو تباہ برباد کر ڈالا صرف اس دنیا کے لیے جسے وہ حاصل کر رہے ہیں اور اس لشکر کے لیے جس کی قیادت کر رہے ہیں.
اور اس ممبر کے لیے جس پر وہ اونچے ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی بری تجارت ہے. تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور تمہارا جو اجر خدا کے پاس ہے اس کا عوض قرار دے دو. فرمانے ایک کیٹیگری وہ تھی جو بظاہر بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ بڑے اچھے اس لیے کہ ان کے پاس برائی کرنے کا نظام ہی نہیں ہے، برائی کرنے کی طاقت ہی نہیں ان کے پاس. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت تھی، جب طاقت تھی تو انہوں نے کھل کر برائی کرنا شروع کر دی. مولانا نے خوبصورت الفاظ استعمال کیے یہاں پر. فرمایا انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی ہیں، اپنے شر کا اعلان کر دیا. کھلے عام کہہ رہے ہیں ہم برے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں ہم یہ فسق و فجور کریں گے. اگر اور کھول کے مثال دوں تو اپنی تمام فسق و فجور پر دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہیں اہل بیت کے ماننے والے اور کہتے ہیں ہم نے ایک کانسرٹ ارینج کیا ہے، اس میں شرکت فرما کے ہمیں خوشحال کیجیے. شر پھیلا رہے ہیں اور شر کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور شر کو اعلانیہ پھیلا رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں ان کے پاس طاقت ہے، ان کو فی الحال کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے شر کا اعلان کر دیا ہے، اپنے سوارے اور پیادے اکٹھے کر لیے ہیں، اپنے نفس کو شیطنت پر تیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو تباہ برباد کر ڈالا ہے. یہ سب کس لیے کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے جسے یہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس لشکر کے لیے جس کی قیادت کر رہے ہیں. یہ سارا کام یہ دنیا کی خاطر کر رہے ہیں، اور یہ سارا کام اپنے لشکر کی قیادت کے لیے انجام دے رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ان کا سارا ہدف دو چیز ہے. ایک دنیا کا مطلب ہوتا ہے وہ خواہشات نفسانیہ جن کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ایک لشکر کی قیادت یعنی معاشرے کے اندر شہرت. یہ دنیا اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہے. بدقسمتی سے بعض لوگوں کے اندر عنصر یہی عنصر ہے. اگر ان کو یہ نظر آئے کہ دنیا دین سے ملے گی تو وہ دین بھی حاصل کر لیتے، جیسے کہ مولا ابھی ارشاد فرمائیں گے. اور چونکہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا شر پھیلا کر ملے گی تو یہ شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برائی پھیلا رہے ہوتے ہیں. فرمایا تم یہ کام مت کرو، یہ بہت بری تجارت ہے. تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو، یعنی اگر نفس کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا دینی پڑے گی. تم دنیا کو دے دو، اپنے نفس کو کامیابی کی طرف لے جاؤ. لیکن بدقسمتی سے کون یہ کرنے والا ہے؟ قرآن کریم ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کچھ انسانوں کی برائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یحبون العاجلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی گزر جانے والی زندگی سے عشق کر رہے ہیں. کچھ انسان وہ ہیں جو دنیا سے عشق کر رہے ہیں. کس دنیا سے؟ جس دنیا کا ان کو پتہ ہے یہ گزر جائے گی، اس میں 50-60 سال سے زیادہ نہیں رہنا ہے، اور جب حواس سنبھالتے ہیں تو اس میں سے بھی 20-25 سال گزر چکے ہوتے ہیں. یعنی مشکل سے جو زندگی باقی رہتی ہے وہ 30-35 سال ہے، اور اس 30-35 سال کی زندگی کی خاطر ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں. کیوں؟ یحبون العاجلہ، یہ جلد گزر جانے والی زندگی سے عشق کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ تم یہ عشق نہ کرو، اس دنیا کو قربان کر دو. اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں شاید ہم میں سے یعنی ہمارے معاشرے کے کافی لوگ آ جائیں گے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں. پس ایک وہ جو پست ہمت ہے، بظاہر متقی پرہیزگار ہے لیکن پست ہمت ہے، گناہ کر نہیں سکتا. دوسرا وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے، دنیا کی خاطر کر رہا ہے، دنیا کی شہرت کی خاطر. تیسری کیٹیگری. اور بعض وہ ہیں جو آخرت کے کام کر کے دنیا کے طلبگار ہیں. بظاہر آخرت کے کام کر رہے ہیں، حقیقتاً دنیا چاہتے ہیں. اپنی مثال سے پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں، یعنی میری مثال سے مطلب میری کیٹیگری کی مثال. مثال کے طور پر کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ذاکر بظاہر دین پھیلائے لیکن دنیا کی خاطر. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ جملے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرمایا بعض وہ ہیں جو آخرت کے کام کر کے دنیا کے طلبگار ہیں، لیکن دنیا میں نیک کام کر کے آخرت کے طلبگار نہیں ہیں. انہوں نے اپنے جسموں کو باوقار بنا رکھا ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں،
دامنوں کو اوپر کی سمت سمیٹے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سنوار لیا ہے کہ لوگ انہیں امین سمجھنے لگتے ہیں، اور انہوں نے خدا کے پردے کو معصیت کا ذریعہ بنا لیا۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کا کام کرتے ہیں، دنیا کی خاطر کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہماری کیٹیگری اس میں زیادہ ہے کہ مثال کے طور پر پھیلاتا تو دین ہے، لیکن دین کو دین کے لیے نہیں پھیلاتا، دین کو پھیلاتا ہے دنیا کے لیے، دین کا سہارا لیتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو ایک مارکیٹ خریدتا ہے، مارکیٹ میں دکانیں لگاتا ہے، دکانوں میں چیزیں بیچتا ہے، ان چیزوں میں دھوکے بازی کرتا ہے اور دنیا کماتا ہے۔ ایک یہ ہے جو دین کے نام پر مشہور ہوتا ہے، دین ہی کے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دین کی دکان لگا کر یہاں دھوکے بازی کر کے اپنی دنیا کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے جو کام کر رہی ہے۔ اس میں ہر قسم کا وہ انسان آ سکتا ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے۔ اس کیٹیگری کے اندر اپنے جسموں کو باوقار بنا رکھا ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو امین سمجھنے لگتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں دیندار لوگ ہیں، تو وہ خود بخود ان کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ سید الشہداء نے میدان منی کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کو میں بہت زیادہ ریفر کیا کرتا ہوں۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہارا سارا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تمہیں دیندار سمجھتے ہیں اور تم اسی دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو۔ اچھا، اس کیٹیگری کے اندر عام لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ بظاہر معاشرے کے اندر دیندار کہلائیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ امین ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان کا احترام کریں گے، اپنے سے زیادہ ان کا احترام شروع کر دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ دیندار نہیں ہوں گے، وہ بھی دنیا دار ہوں گے، صرف دیندار کا نقاب اوڑھ کر اپنے کام کو انجام دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد مولا نے بظاہر اسی کو جس کو پہلے بیان کیا تھا دوبارہ بیان کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ایک جملہ شروع میں چلا گیا ہو، جو میں نے کہا تھا کہ وہ جن کے نفس کی پستی، سامان کی خرابی اور مال کی کمی فساد سے باز رکھتی ہے۔ تمام مترجمین نے اس جملے کو یہیں پہ رکھا ہے۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جملہ وہاں پہ غلط لگ گیا ہے اور اس جملے کی اصلی تعریف اب آ رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں لوگ ہاتھ سے کتابت کیا کرتے تھے، تو ہاتھ سے کتابت میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کاتب لکھتے لکھتے کوئی غلط صفحہ پلٹ گیا یا کچھ ہو گیا اور آگے کا کوئی جملہ لا کر اس نے پیچھے لکھ دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کتابت میں غلطی ہو گئی ہے، ورنہ مولا نے ایک ہی کیٹیگری کو دو دفعہ کیوں بیان کریں گے؟ تو لگتا ہے کہ وہ جملہ اب یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں، یعنی ویسے تو اگر ترتیب میں کاؤنٹ کریں تو یہ تیسری کیٹیگری بن جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ وہی پہلی والی ہے جو دوبارہ یہاں پر آ رہی ہے، چوتھی بن جائے گی لیکن یہ تیسری ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں نفس کی مقاومت اور وسائل مفقود ہونے نے ملک و دولت کی طلب سے دور رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہی قسم بن گئی جو ہم نے پہلے عرض کیا تھا، جو فساد نہیں مچا رہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں فساد کرنے کے لیے، تو یہ وہی کیٹیگری ہے۔ ان میں وہ لوگ ہیں جنہیں نفس کی مقاومت اور وسائل مفقود ہونے نے ملک و دولت کی طرف سے دور رکھا ہے، موجودہ حالت میں پہلی حالت پر روک لیا ہے، اس لیے انہوں نے قناعت کے نام سے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے، زاہدوں کے لباس سے اپنے آپ کو سجا لیا ہے، حالانکہ ان کا زہد سے نہ صبح رابطہ رہا ہے اور نہ شام رابطہ رہا ہے۔ تو ہمارے کچھ لوگ ہیں بظاہر زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ کچھ کر نہیں پا رہے، یہ دنیا کی طلب میں بڑھے تھے لیکن دنیا نے ان کو دھکیل کے پیچھے پھینک دیا۔ اب جب کہ پیچھے گر گئے، دنیا داری کے میدان میں بہت آگے نہیں جا سکے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے زہد اور تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے۔ زہد اور تقویٰ نہیں ہے، ان کا نہ صبح زہد سے کوئی تعلق تھا اور نہ شام کو زہد سے کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد مولا نے ایک آخری کیٹیگری بیان کی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی رہتی ہیں، آنسو جاری رہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو راندہ ہیں دنیا سے الگ، اور کچھ خوف و ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ کوئی دہن بستہ خاموش ہے اور کوئی خلوص سے دعائیں کر رہا ہے، کچھ غمزدہ اور درد رسیدہ ہے، ظالموں کی دہشت نے انہیں گوشہ نشین کر دیا ہے اور ذلت و خواری نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ وہ ایک نمکین دریا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے منہ بند اور دل زخمی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں، ان پر اتنا جبر کیا گیا کہ وہ دب گئے ہیں، انہیں قتل کیا گیا اتنا کہ ان کی کمی نمایاں ہو گئی ہے۔ مطلب ہمارے ایک کیٹیگری آخری رہ گئی ہے، اور یہ کیٹیگری وہ ہے جو آخرت کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں کرتے کہ آخرت کا کام کریں دنیا کی خاطر، بلکہ یہ آخرت کا کام کر رہے ہیں اپنی آخرت کی خاطر۔
نہ یہ ہے کہ یہ فساد مچانا چاہتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، نہیں، وسائل ہوں بھی تو فساد نہیں مچائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی نظروں میں قیامت آ گئی ہے، انہوں نے قیامت کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے۔ تو مولانا نے ارشاد کرنا ہے یہاں پر، اس کے بعد وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں۔ سارے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد آخرت ہے، دنیا کا خوف نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کا خوف نہیں ہے، صرف ایک بات کا خوف ہے کہ قیامت کے دن خدا متعال کو کیا جواب دیں گے۔ آنکھیں آخرت کی یاد سے جھکی ہوئی ہیں، آنسو جاری رہتے ہیں، یہ اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے بیتابی کا اظہار کرتے ہیں، موت کے طلبگار ہیں، اس دنیا کے اندر اس خاطر زندہ ہیں کہ خدا نے زندہ رکھا ہے، ورنہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ چند ہی لمحوں کے اندر اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر کے آخرت کی طرف گامزن ہو جاتے۔ لیکن یہ لوگ دنیا میں پھر آسان زندگی نہیں گزارتے، کیونکہ یہ آخرت والے ہیں تو دنیا والے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مولا ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو بہت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو راندہ ہیں، یعنی دنیا نے ان کو اپنے درمیان سے نکال دیا ہے، دنیا والوں سے الگ ہیں، یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ یہ جو آخرت والے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ ان دنیا والوں میں ہماری بات نہیں ہونی ہے، تو یہ خود سے علیحدہ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے۔ ان کو پتا تھا باہر نکلیں گے تو دنیا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، تو یہ خاموش ہو کر دہن بستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ البتہ مولا ظاہر اس حالت کی بات کر رہے ہیں جو تبلیغ کے دور سے گزر چکی ہے، یعنی یہ ساری تبلیغات کرنے کے بعد کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ بعد میں ایک جملہ کہا ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے لوگوں کو تھک چکے ہیں، ورنہ پہلی ذمہ داری تو دنیا آخرت والوں کی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے، لیکن مولا اس حالت کو بیان کر رہے ہیں جس میں یہ لوگ سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں اور اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ الگ ہو گئے۔ تو کچھ تو وہ لوگ ہیں جو الگ ہو گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، اب کچھ نہیں کر پا رہے، اور کچھ خوف زدہ ہیں، ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے بولا، دنیا والوں نے ان کی مخالفت کی، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اب دنیا ان پہ ظلم نہیں کر پائی۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے بولنا شروع کیا، دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اب ان کے اوپر ظلم شروع کر دیا۔ بس کچھ تو آخرت والے ہوتے ہیں جو بچ بچ کے اپنے آپ کو بچا کے نکال کے لے جاتے ہیں، کچھ آخرت والے ہوتے ہیں جو دنیا والوں کے ظلم کے اندر پھنس جاتے ہیں، مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ خوفزدہ ہیں، کوئی دہن بستہ خاموش اور کوئی خلوص سے دعائیں کر رہا ہے، اور کچھ غمزدہ اور درد رسیدہ ہے۔ مولا دوبارہ انہی دو کیٹیگریز کو بیان کر رہے ہیں۔ کچھ آخرت والے وہ ہیں جو خاموشی سے بیٹھے ہیں، دنیا والے بھی ان پر ظلم نہیں کر رہے، کیونکہ بیچارے خاموشی سے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے دہن بستہ ہیں، اپنے منہ کو بند کر لیا ہے، کچھ نہیں کہتے، خاموش پڑے ہوئے خلوص سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہاں وہ غافل نہیں ہیں، اپنے معاشرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کی حالت کو بہتر کر دے، لیکن کچھ غمزدہ ہیں اور درد رسیدہ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو دنیا والوں نے پکڑ لیا ہے، اب دنیا والے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظالموں کی دہشت نے انہیں گوشہ نشین کر دیا ہے، ذلت ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئی ہے، اور میں نے کہا وہ ایک دریائے شور میں پڑے ہیں۔ بحرن اجاج، بحرن اجاج کا مطلب یعنی ایک تعبیر جو دریائے شور تعبیر ہوئی ہے ترجمہ ہو کر، شور کا مطلب ہوتا ہے نمکین، یعنی وہ نمکین پانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسا جیسے کوئی انسان جس کے اوپر زخم لگے ہوئے ہوں، اس کو ایک ایسے پانی میں ڈال دیا جائے جو نمکین بھی ہو، تو وہ تکلیف کے مارے تڑپ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ ایک دریائے شور میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے منہ بند ہیں اور دل زخمی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں، ان پر اتنا جبر کیا گیا کہ وہ دب گئے، اتنے قتل کیے گئے ہیں کہ کمی نمایاں ہو گئی ہے، اتنے مارے گئے ان میں سے کہ اب جو بچے کچے رہ گئے ان کو لوگ سمجھ گئے کہ یہ چھوٹے تھوڑے سے بچے کچے رہ گئے، باقی سب مر کھپ گئے یا خاموشی سے کہیں گوشہ کنار میں پڑے ہیں، اب ان کی کوئی بات نہیں ہو پا رہی۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، دنیا تمہاری نظروں میں ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، جس کو ہم ببول کا درخت کہتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا تمہاری نظروں میں ببول کی چھال اور اس کے بچے ہوئے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونا چاہیے، خود اس درخت کی کوئی قیمت نہیں جس کے اوپر کانٹے لگے ہیں۔ فرمانے تمہارے نزدیک دنیا کی قیمت ایسی ہونی چاہیے تھی جیسے ببول کے درخت کی بھی چھال، کہ جو بالکل ہی بے قیمت ہے، اگر ببول کا درخت ہو تو شاید کوئی اس کو لکڑی کو جلانے میں استعمال کرے، لیکن اس کی چھال کا وہ کیا کرے گا؟ تو فرمانے تمہاری نظروں میں تو دنیا کو اتنا ذلیل ہونا چاہیے تھا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ دنیا تمہاری نظروں میں ببول کی چھال اور اس کے بچے ہوئے ریزوں سے پست ہونی چاہیے، اور اس سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر گئے، ان سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر گئے، تم سے پہلے والے یہی سب کچھ کر کے گئے،
اور دنیا سے گزر گئے، انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، یا وہ جو حاصل کیا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری زندگی، مثلا مولا فرمان چاہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے تمہاری زندگی اگر 25 سال ہے تو تم نے بھی مرنا ہے، تمہاری اگر 60 سال ہے تو تم نے بھی مرنا ہے، جیسے تم سے پہلے والوں نے مرنا ہے۔ تو بجائے یہ کہ تم دنیا کے اندر اپنی ساری ایفرٹس کو ضائع کر دو، تم آخرت کے لیے اپنی کوششیں کیوں نہیں کرتے جہاں پہ تم نے یقیناً جانا، اور ان سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر گئے، قبل اس کے کہ تمہارے بعد آنے والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ تم مرو گے، لوگ تمہاری قبروں کے نشانوں کو دیکھیں گے شروع میں، بعد میں تمہاری قبروں کو بھلا دیں گے۔ جب تمہاری قبروں کو بھلا دیں گے تو تم اس خاک کا حصہ بن جاؤ گے، مشکل سے 50-60 سال کے بعد نہ تم رہو گے اور نہ تمہاری قبریں رہیں گی۔ ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں جن مسجدوں کو تم آباد کرو گے وہ آخر میں ختم ہو جائیں گی، جن گھروں کو اور اولادوں کو تم بہت زیادہ چاہو گے وہ خاک میں مل جائیں گی، تمہیں بھلا دیں گی، تو تم ان کی خاطر اپنی آخرت کیوں برباد کرو؟ یہ ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ مولا کائنات کے یہ وہ موضوع ہے جو اصلی موضوع ہے نہج البلاغہ کا، اور اس کے ذریعے مولا کائنات چاہتے ہیں کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ قبل اس کے کہ تمہارے بعد آنے والے تم سے عبرت حاصل کریں، تم عبرت حاصل کرو۔ اس دنیا کو برا سمجھ کے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے آخر میں انہیں بھی چھوڑ دیا جو تم سے زیادہ اس کے عاشق تھے۔ تم اس کے ساتھ عشق کرو گے یہ تمہارا ساتھ نہیں دے گی، اس کی وجہ یہ کہ تم سے زیادہ اس کے چاہنے والے اس سے وفاداری حاصل نہیں کر سکے۔ فرعون ہم سے زیادہ دنیا کو چاہتا تھا، ہم سے زیادہ دنیا کو حاصل کیا تھا، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکا، اور جب عذاب الہی آیا تو اس کے اندر مبتلا ہو گیا۔ قارون ہم سے زیادہ دنیا کو چاہتا تھا اور ہم سے زیادہ اسے دنیا کو حاصل کیا، لیکن وہ اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود اس دنیا سے اپنے مفادات کے لیے کچھ نہیں لے جا سکا۔ مولا فرما رہے تم وہ نہیں کر پاؤ گے جو تم سے پہلے دنیا کے عاشقوں نے کیا، وہ بھی ناکام و نامراد گئے، تم اپنی زندگی کو اس کے پیچھے برباد مت کرو اور اپنی آخرت کی پرواہ کرو۔ یہ خطبہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس میں جو مجھے بہت اچھا لگا جملہ، جو میں سمجھتا ہوں اس خطبے کی جان ہے، جو اس خطبے کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو اس میں سے کچھ حاصل ہو، جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں سے نا واقف ہیں انہیں جاننے والوں سے دریافت نہیں کرتے، جب تک ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہم اس سے نہیں ڈرتے، موت جب تک سر پہ نہیں آتی ہم موت سے نہیں ڈرتے، عذاب الہی جب تک سر پہ نہیں آتا اس عذاب الہی سے نہیں ڈرتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 3 جملات مولا کے یہاں کے کی سینٹینس ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ہمارے آرائش یہاں پر اختتام پذیر ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو اس کو برائے مہربانی بیان فرمائیے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے یا شاید نہ کرے، اسی پر اختتام پذیر ہو جائے، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں سوال ہونا آسان نہیں ہے، سوال ہونا آسان نہیں ہے، خاص کر اگر بحث سے مربوط ہو، کہ کوئی بحث سے مربوط کوئی سوال کرے۔ بہرحال نہج البلاغہ ہم نے 2 لیکچر نہج البلاغہ کے اوپر رکھے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ 2 لیکچر نہج البلاغہ کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ دریا کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ اگلی دفعہ جب نہج البلاغہ کے درس رکھے جائیں تو اس میں شرکت کریں، یہ اصلی کام نہیں۔ اصلی کام یہ ہے کہ اب آپ نہج البلاغہ خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں جہاں تک میں سمجھ پایا، سوائے وہ جو بہت کنٹینیوس کورس کی صورت میں ہوتے ہیں وہ تو اصلی کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی جتنے لیکچرز ہوتے ہیں یہ اصلی کام نہیں ہوتے، یہ صرف ایک اسپارک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر جو خدا نہ کرے بھلا دیا ہو اس کو ایک دفعہ دوبارہ یاد دلا دیا جائے، جس کی اہمیت کم ہو گئی ہو اس کی اہمیت کو زندہ کر دیا جائے۔ بس یہ 2 لیکچرز اس لیے نہیں تھے کہ نہج البلاغہ سکھا دی جائے، 2 لیکچرز میں کیا 200 لیکچرز میں بھی نہج البلاغہ نہیں سکھائی جا سکے گی۔ 240 پیج کے خطبے ہیں اور بعض اوقات ایک خطبہ 40 صفحے کے اوپر آیا ہوا ہے، تو کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا کہ 200 لیکچرز کے اندر میں نہج البلاغہ سکھا سکے۔ بس ان 2 لیکچرز کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ اگر نہج البلاغہ کی اہمیت کم ہو رہی ہے آپ کے نزدیک تو اس اہمیت کو زندہ کر دیا جائے۔ بس ان 2 لیکچرز کا جو آؤٹ پٹ نکلنا چاہیے
اور جو قیامت کے دن ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ہمت بندے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ نہج البلاغہ کو اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کریں. اگر آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں اس کے 10% بھی نہج البلاغہ کو اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں, اس کا مطلب ہے ہم نے آؤٹ پٹ حاصل کر دیا. آپ یقین فرمائیے, آپ اور ہم جب دنیا کے اندر بات کرتے ہیں تو ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا بیلنس نہیں چاہتے, بلکہ ان پٹ کم چاہتے ہیں, آؤٹ پٹ زیادہ چاہتے ہیں. لیکن جب ہم دین کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو خدا شاہد ہے جو ان پٹ ہے اس کا 10% بھی آؤٹ پٹ نکل آئے تو ہم خوش ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کام ہو گیا ہے. 10% بھی نکل آئے تو کام. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے. ختمی مرتبت نے 63 سال زندگی کے اندر محنت کی, 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے, اور اس کے بعد جو اصلی آؤٹ پٹ ہے وہ 10% بھی نہیں ہے. جو اس دنیا کا ریئل آؤٹ پٹ ہے وہ 10% بھی نہیں ہے. آپ کی خدمت میں شاید میں نے عرض کیا تھا ایک عارف کا جملہ, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری دنیا ایک کھیل کی طرح ہے جس میں دنیا کے اکثر لوگ تماشائی ہیں اور چند لوگ ہیں جو کھلاڑی ہیں. یہ وہ جو چند لوگ کھلاڑی ہیں وہ اس دنیا کا اصلی آؤٹ پٹ ہے. اور خدا خود فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بہت کم بندے ہیں جو شاکر ہیں. تو ہم توقع نہ کریں کہ وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی محنتوں کے نتیجے میں آؤٹ پٹ نکلا وہ اتنا نکلا, اور ہم لولی لنگڑی زبان میں جو بولیں اور اپنے نفس کی خرابیوں کے ساتھ بولیں اور اپنی کم علمی اور کم عملی کے ساتھ بولیں تو اس کا بہت آؤٹ پٹ نکل آئے گا. نہیں, ہمیں بھی معلوم ہے اس کے ساتھ آؤٹ پٹ کم رہے گا, لیکن اگر 10% بھی آ جائے اس کا مطلب ہے بہت آگے, اس کا مطلب ہے بہت آگے. اب آپ کو اپنے, ہم نے تو یوں فیصلہ کرنا چاہیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ کو اپنے طور پہ فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ آپ 90% میں رہیں گے یا اس 10% میں رہیں گے. یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا. تو جو بھی آپ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ خدا اس کو جزا دے گا. ہاں, یہ ایک بہت کریٹیکل کوشچن ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہج البلاغہ کی پوری اسپرٹ پڑھیں تو بیلنس نظر نہیں آئے گا. اگر نہج البلاغہ کی اسپرٹ کو دیکھیں تو آپ کو بیلنس نظر نہیں آئے گا. وہ بیلنس کیوں نظر نہیں آئے گا؟ نہج البلاغہ دنیا کو قربان کر رہی ہے آخرت کے اوپر. نہج البلاغہ بار بار دنیا کو قربان کر رہی ہے آخرت کے اوپر. اس کی وجہ کیوں ہے؟ یعنی مثلا ہم لوگ کے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے دین اور دنیا کی بھلائی. مجھے یاد ہے میں جملہ بہت اپنی زندگی میں سنا کرتا تھا, دین اور دنیا کی بھلائی. تو میں سوچتا تھا کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے شاید. ابھی اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے اور اس کی اسپرٹ کو پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں, آخرت ڈومیننٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے دو پلڑوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے آخرت کو حاکم رکھنا ہے, دنیا جتنی رہے گی اتنی رہے, مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی ہوگی. اب میں آپ سے پوچھوں گا, اگر سید الشہداء بھی کہتے کہ میں آخرت اور دنیا کو ساتھ لے کے چلوں گا تو کیا کربلا ہوتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر حضرت علی اکبر بھی کہتے کہ میں آخرت اور دنیا کو ساتھ لے کر چلوں گا, یہ قانون کس جگہ پر ممکن ہے؟ جب دنیا آخرت سے نہ ٹکرائے تب آپ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن جب دنیا آخرت سے ٹکرانے لگے تب کیوں آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور کیسے چل پائیں گے؟ جب دنیا کے اوپر حاکم فضا فساد ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلوں گا؟ میں اپنے معاشرے کی مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر فسق و فجور کی ایک اہمیت ہے. ایک یہیں پر ایک اسکول کے اندر ہمارے دوست پڑھاتے تھے, کیمسٹری پڑھاتے تھے. وہ بیچارہ دیندار آدمی ہے, تو وہ اپنے کیمسٹری کے لیکچرز میں بھی کہیں نہ کہیں خدا کو ریفر کر دیا کرتا تھا, اور وہاں پر بھی وہ نماز کے بارے میں بول دیا کرتا تھا, قرآن کے بارے میں بول دیا کرتا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایک دن پرنسپل نے مجھے بلایا اور مجھے وارننگ دی, کہا کہ دیکھو میاں یہ تمہیں آخری دفعہ کہہ رہے ہیں, اب اگر تم نے اپنے لیکچر میں قرآن اور نماز کا تذکرہ کیا تو تمہیں باہر نکال دیں گے. تمہاری کمپلین بہت آ گئی کہ تم بہت زیادہ دینداری مچا رہے ہو اپنے لیکچرز کے اندر. ہم اس معاشرے کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہم اس معاشرے کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے اندر اگر جوان فسق و فجور نہ کرے تو باقی خاندان والے کہتے ہیں یہ کچھ اسٹوپڈ لڑکا ہے, اس کے اندر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بچیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, جوانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, بڑوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لکھا ہے آخر الزمان میں اگر کوئی ایمان پہ عمل کرے گا تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے, اور ایماندار وہ ہوگا جو لوگوں کے بیوقوف کرنے کہے جانے پر صبر کر لے. یعنی وہ کیا, لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, بیوقوف کہہ رہے تو میں اپنے دین کے اوپر
باقی رہوں گا. تو اگر زمانہ وہ زمانہ ہو جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ نہ ہو، دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ نہ ہو، تب قانون یہ ہے کہ آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلیے. لیکن اگر زمانہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر اگر آپ نے ویلیو حاصل کرنی ہے زمانے کے حساب سے، تو آپ کو آخرت قربان کرنی ہی کرنی ہے. تب ہرگز قانون یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کو لے کر چلیں. میں نے عرض کیا اور کیسے آپ کر پائیں گے. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اگر آج آپ پاکستانی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عزت حاصل کریں گے تو یقیناً چند ظالموں کی دوستی سے حاصل کریں گے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ عزت چاہیں گے یا اللہ کے حکم کی پیروی چاہیں گے. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہاں دنیا اور آخرت لے کے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میں ایک طرف سے آپ کہوں کہ ایک طرف سے آپ ظالم اور ظالموں کے ساتھ بیٹھیے اور دوسری طرف سے اپنی آخرت کو بھی لے کر چلیے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو سید الشہداء کو کربلا میں قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ اپنی دنیا بھی محفوظ کر لیتے نعوذ باللہ اور اپنی آخرت کو بھی محفوظ کر لیتے. اگر ایسا ہوتا تو 11 ائمہ کو شہید ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم سے طلب یہ ہوتی کہ ہم دنیا اور آخرت کو لے کر چلیں گے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہمارے اسوا تھے، جو ہمارے پیشوا تھے، وہ دنیا اور آخرت کو لے کر ساتھ چل رہے ہوتے، جبکہ وہ آخرت کی خاطر مسلسل قربانیاں دے رہے تھے. وہ آخرت کی خاطر اپنی دنیا کو ختم کیے جا رہے تھے. تو پھر میں کیسے آپ سے کہہ دوں کہ ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنا ہے. قانون یہ ہے اگر دنیا آخرت سے نہ ٹکرائے آپ دنیا اور آخرت کو لے کر چلیں. جہاں دنیا آخرت سے ٹکرائے وہاں آپ آخرت کو مقدم کریں گے اور دنیا کو قربان کریں گے. ہمارے مطلب میں روانیت تو نہیں صحیح. یہاں سے پوجا کا کھڑا ہو. اب مجھے وہی کون سا پوچھا ہے جیسے آج کی بات کروں کہ جیسے جس کا سوال تھا کہ ہم سود سے کس طرح بچیں بینکوں میں آج کے معاشرے میں آپ بتائیے کہ انسان اگر ساتھ رہنا چاہے تو کون سا طریقہ استعمال کرے اس سے وہ صحیح. ہاں انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہمارے دین کے اندر روحانیت کا تصور نہیں ہے، تو پھر آج وہ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنے دین کی حفاظت بھی کریں اور اس دنیا کے اندر بھی زندگی گزاریں. اب دیکھیے میں ایک سینیریو بنا لیتا ہوں. ایک عام انسان جو دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک عام انسان دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے. اچھا دنیا میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسق و فجور میں ضرور پڑے گا. میں ابھی میری بات بھی پوری نہیں ہوئی. بیوی بچے اور میں جیسے اب انہوں نے چونکہ ایڈیشن کر دیا تو میں بھی اس کو ایڈیشن کروں. بیوی بچے خاندان سب کے سب ہیں، سب ساتھ چل رہے اور فرض کر لیتے ہیں کہ پورا معاشرہ فسق و فجور کا ہے. اب چلے یا نہیں چلے. اب دیکھیے یہاں پہ مشکل ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے. اگر میں فسق و فجور کو ترک کروں تو ممکن ہے میری بیوی میرے اور اس کے درمیان تعلقات میں خرابی آ جائے. اب ایک سوال ہے خدا کی اطاعت کروں یا مخلوق کی اطاعت کروں. یہ وہ جگہ ہے جن کی خاطر میں نے کہا تھا دنیا اور آخرت لے کر ساتھ چلنا اس جگہ ناممکن ہے جہاں دنیا صرف فسق و فجور کر رہی ہے. اگر بیوی ایسی بیوی ہے جو صرف فسق و فجور چاہ رہی ہے اور میں جانتا ہوں اس کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کو ناراض کر لوں گا، تو میں کس کو خوش کروں؟ یہ وہ قربانی ہے جو مجھے دینی پڑے گی. کیوں یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے؟ میں نے اپنے انتخاب میں کیوں ایسی زوجہ کا انتخاب نہیں کیا جو میری طرح فکر پہ عمل کرتے ہوئے فسق و فجور کا ساتھ نہ دے بلکہ خدا کا ساتھ دے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ میں اس کے اندر جو خوبصورتیاں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ نہیں ملتی، جو معاشرے میں مقام ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ نہیں ملتا. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مثلا چند دن پہلے کسی نے مجھے فون کیا، کہنے لگا مجھے دیندار لڑکی چاہیے لیکن ہائیلی ایجوکیٹڈ چاہیے اور ہائیلی مینرڈ چاہیے. میں نے کہا ممکن ہے تمہیں مل جائے لیکن اگر ان تین میں سے کوئی دو شرط گرانی پڑی تو وہ کون سی گراؤ گی؟ یہ طے کر لو. تمہیں اگر سب کچھ وہ مل جائے جو تم چاہ رہے ہو تو بھائی یہ جنت کے اندر حوریں ملتی ہیں جو ویسی ہوتی ہیں جیسی تم چاہتے ہو. یہ دنیا ہے، یہاں 4 شرائط لے کر چلو گے، 2 گرانی پڑیں گی، 2 ایکسیپٹ کر لو گے. تم وہ کون سی 2 ایکسیپٹ کرو گے؟ کون سی ایک ایکسیپٹ کرو گے؟ تو یہ مجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا. اچھا اس کے بعد میرے بچے ہوئے
میں نے کچھ خیال نہیں کیا کہ یہ بچے کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں، کیسے بڑے ہو. جب وہ 16 سال کا ہو گیا اب وہ ڈٹ کے کہہ رہا ہے میں یہ فسق کروں گا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کی مانوں یا اس کی سنوں. ہاں اب تو یہ مشکل آئے گی، اب بھی آپ کو خدا کی ماننی پڑے گی، اب بھی آپ کو اس کی مخالفت کرنی پڑے گی. بہت آپ مخالفت کریں گے کیا کر دے گا، کیا کہ میں چھوڑ دوں گا. چھوڑ دو. کیا میں تمہاری خاطر اپنی آخرت برباد کروں گا؟ مولا کائنات نے ہم سے کیا کہا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم اپنی ان اولادوں کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرو جنہوں نے بعد میں تمہیں بھلا ہی دینا ہے. مولانا نے بہت خوبصورت جملہ استعمال کیا تھا، کہا جو گھر تم نے بنائے تھے جن کی خاطر تم نے خدا کو ناراض کیا تھا، تم قبروں میں ہو، اب ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے. جن عورتوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنی دنیا بنائی تھی، خدا کو ناراض کیا تھا، وہ دوسرے مردوں کے ساتھ. جن بچوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے خدا کو ناراض کیا تھا، ان کو بنایا تھا، اب وہ تمہیں بھلا چکے. اب میں کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا میں شروع سے کام کروں گا، میں بیچ میں آ کر سوال نہیں کروں گا اب کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں. اور اگر خدا نہ کرے وہ بیچ آ بھی گیا ہے، میں خدا کو لوں گا اور باقی سب کو چھوڑوں گا. اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ آخرت برباد کر دوں اپنی؟ تو ظاہر ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. مولا نے بہت خوبصورت ایک جگہ ارشاد فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ مجھے نہیں معلوم مجھے تمہیں چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، لیکن میں تمہاری حکومت کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا. مولا کہہ رہے کوفہ چلانا میرے لیے مشکل کی بات نہیں ہے، تمہاری حکومت چلانا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے، معاویہ کا مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. جو حربے اور ترکیبیں کروں تو پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، وہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن وہ حربے اور ترکیبیں وہ ہیں جن سے میری آخرت ختم ہو جائے گی. میں کام کبھی بھی نہیں کروں گا. میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے بھائی خدا کو رکھنا ہے یا اپنی زوجہ کو رکھنا ہے، خدا کو رکھنا ہے یا اپنی اولاد کو رکھنا ہے، خدا کو رکھنا ہے یا اس دولت کو رکھنا ہے، خدا کو رکھنا ہے یا شہرت کو رکھنا ہے. جو زیادہ عزیز ہو اسے رکھ لیجئے اور جس کی حیثیت کم ہو اسے چھوڑ دیجئے. اب یہی معاملہ آج کی ساری چیزوں کا ہے. مثال کے طور پر میں نے خود ذاتی طور پہ تجربہ کیا اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کام کتنا آسان تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مشکل ہے. مثلا میں اپنی پوری زندگی میں، کیونکہ میرا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنس تھا، مجبور ہوتا تھا کہ ٹیلی ویژن دیکھوں خبروں کی خاطر. تو میں CNN، BBC اور اس طرح کے نیوز چینل دیکھنے پہ مجبور تھا، کیونکہ مجھے انفارمیشن حاصل کرنے کا اور نالج حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا. تو میں مجبور تھا کہ میں نالج بیسڈ ٹیلی ویژن چینل دیکھوں. ایک موقع پہ میں نے احساس کیا کہ یہ فسق و فجور ہے، گرچہ نیوز کے ساتھ، گرچہ نالج کے ساتھ ہے. مجھے جیسے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا تھا اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بے خبر ہو جاؤں گا، نہ مجھے خبریں ملیں گی اور نہ مجھے ایکسٹرا نالج ملے گی. لیکن میں نے دیکھا یہ کام بہت ہی آسان ہے، نہ میری نالج کم ہوئی ہے اور نہ مجھے نیوز ملنا کم ہوئی ہے. صرف ایک فائدہ ہو گیا، میں نے آفس کو فجور بھی چھوڑ دیا. اب میں اپنی زندگی میں ٹیلی ویژن فری انسان اور زندگی گزار رہا ہوں اور الحمدللہ بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی. جب میں نے یہ کیا تو میری زوجہ نے بھی یہی کیا اور میرے بڑے بیٹے نے بھی یہی کیا اور میرے اس کے نمبر 2 نے بھی یہی کیا. اور اب 3 اور 4 رہ گئے ہیں تو صرف کارٹون دیکھتے ہیں. امید قوی یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ بھی یہی کریں گے. ہم نے یہ سارا کام کر لیا اور ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہمارے خاندان کے اندر بھی فسق و فجور ہے، ہمارے خاندان کے اندر بھی ایسی گیدرنگز ہیں جس کے اندر ہم جانا پسند نہیں کرتے. 96 میں پاکستان واپس آئے، آنے کے فوراً بعد پہلا قانون یہ بنایا من جملہ قوانین میں سے کہ کسی ایسی خاندانی محفل میں نہیں جائیں گے جہاں مکس گیدرنگ ہوگی. ہمیں بہت کچھ سننے کو پڑا، بہت کچھ سننا پڑا، لیکن ان تمام کے سننے کے بعد اب 11 سال ہو گئے ہم اپنے قانون پہ باقی ہیں اور اپنی زندگی پرسکون گزارا. 11 سال پہلے یہ طے کیا کہ ہم کسی حرام کمائی کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. ٹیچنگ کرتے رہے، کماتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے کہ خدایا حرام کمانے کی ہمیں کوئی صلاحیت نہ دے، ہمیں جتنا دے وہ حلال سے دے. 11 سال ہو گئے اپنی زندگی کے اندر انتہائی پرسکون ہے. ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب زوجہ کا انتخاب کیا
تو کئی سال تک چھان پھٹک کی کہ کہیں کوئی ایسی عورت نہ آ جائے ساتھ میں جو بعد میں زندگی عذاب کر دے، پھر خدا اور عورت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے۔ ادھر بہت زیادہ احتیاط کی، اب وہ بیوی بھی صحیح ہے، وہ بچے بھی صحیح ہیں، گھر بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح، کام بہت پہلے کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے دیندار بنا دیا ہے تاکہ بڑے ہو کر مجھے یہ نہ سوچنا پڑے میرا بیٹا تو موویز دیکھنا چاہتا ہے اور میرا دین یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے، تو اب دونوں میں سے کیا کروں؟ نہیں، ان کو پہلے سے ایسی تربیت کروں کہ ہاں اگر کبھی خدا نہ کرے یہ باغی نکل آئے، حضرت نوح کا بیٹا باغی نکل سکتا ہے، تو میرے بیٹے کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے؟ خدا نہ کرے اگر باغی نکل آیا پھر میں وہ کروں گا جو حضرت نوح کو اللہ نے کہا کہ انہو عمل غیر صالح، اے نوح تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ اپنی زندگی کے ذاتی تجربوں سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پارا چنار گیا، اس زمانے پارا چنار جانا بہت مشکل تھا، پشاور سے تقریباً 6-7 گھنٹے لگتے تھے، روڈ بنی ہوئی نہیں تھی اور بہت مصیبت کا کام سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں تقریباً 97 میں پارا چنار گیا، میں حساب کرنے لگا، جب پارا چنار میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں سے، لوگ بتا رہے تھے کہ کبھی کبھی یہاں پانی آ جاتا ہے راستے میں تو ہم 2 دن تک واپس نہیں جا پاتے پشاور۔ تو میں حساب کرنے لگا کہ اگر ابھی میرے گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے تو میں بہت تیزی سے بھی گھر پہنچا تو کتنی دیر لگے گی۔ تو جب میں نے یہ اندازہ لگایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بہت رسک میں چھوڑ کے آ گیا، اور خدا نہ کرے اگر کچھ ہو گیا تو میں ایک علیحدہ فیملی میں رہنے والا آدمی ہوں، اکیلا رہنے والا، میں جوائنٹ فیملی میں بھی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسک بہت ہائی رسک ہے۔ اچانک یہ سوچتے ہوئے پریشانی بڑھنے لگی، اور پریشانی اتنی بڑی کہ میں سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے فوراً واپس چلے جانا چاہیے؟ ابھی میں سوچ رہا تھا بالکل اسی طرح نہج البلاغہ دوپہر کا کھانا لگ گیا، دسترخوان مدرسے کے اندر رکا ہوا تھا، تو وہ جو جہاں کھانا لگا وہیں پہ میں بیٹھے بیٹھے ایسی کتابیں ٹٹولنے لگا، نہج البلاغہ ملی۔ میں نے کہا یہ بہترین کتاب ہے اس وقت کے لیے، میں نے نہج البلاغہ کھولی، جیسے ہی یوں کر کے کھولا ایک قول میرے سامنے آیا امیر المومنین کا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہاری اولاد اور تمہارے گھر والے صالح ہیں تو تم پرواہ نہیں کرو، خدا تم سے زیادہ پرواہ کرے گا، اور اگر وہ صالح نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، تو گناہ گاروں کے بارے میں پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے قانون دیا ہے، اگر میری اولاد صالح ہے، پرہیزگار ہے، تو مجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ان کی مجھ سے زیادہ پرواہ کرے گا، اور اگر وہ گناہ گار ہیں تب بھی مجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے ہی گناہ کے اندر مبتلا ہے میں اس کی اتنی زیادہ پرواہ کیوں کروں؟ اس کا مطلب ہے مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، باقی چیزوں کو خدا خود سنبھال لے گا۔ ہمیں پریکٹیکلی یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ کی سماعت کا انتہائی شکریہ، نہج البلاغہ کی مطالعے کو جاری رکھیے انشاءاللہ، تاکہ خدا ممتاز اس ذخیرے سے ہمیں اور آپ کو آشنا کر دے۔